ماہ رمضان المبارک کی ایک شان آپ اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 27ویں شریف یعنی لیلۃ القدر شریف کی رات میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پورا قرآن مجید والفرقان حمید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں قرآن مجید اور فرقان حمید کا نازل فرمانا اس قرآن مجید اور فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں کچھ یوں ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر رب نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ ایک تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی کے آگے رب تبارک تعالیٰ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم فرما رہا ہے۔ تو یہاں سے دو باتیں ہمیں ثابت ہوئیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید و فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اس مہینے میں، اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزے تو ویسے ہی ہم پہ فرض ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس روزوں کو با ادب طریقے سے رکھنے ہیں۔ اب ادب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزے رکھ کر ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ اگر گناہ کر لیا تو یاد رکھیں فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزہ رکھ کے گناہوں میں مبتلا ہونا تو روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روحانیت اور نورانیت دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر یاد رکھیں یہ ہمارے لیے جو برکتیں حاصل کرنے کا جو موقع ہے ہم اس سے محروم ہو گئے۔ اور اسی طرح قرآن مجید والفرقان حمید کی ہمیں تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، میری عرض یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اسے ہم غفلت میں نہ گزاریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو مہینہ ہے اب آئندہ ملے کہ نہ ملے، تو ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب تبارک تعالی ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔